أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بزرگ اور عزیز دوستو، پچھلے جمعہ میں وراثت کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ وراثت کا مسئلہ کتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے، اور اس حکم کے اوپر ہم میں سے کتنے مسلمان عمل کرتے ہیں، کتنے مسلمان عمل نہیں کرتے، اور یہ حکم کتنا ضروری ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ واقعتاً حقیقت میں وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم ضروری مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا رمضان کا فرض سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے وراثت کا مال وارثوں کے درمیان قرآن حدیث میں بتائے ہوئے حصوں کے برابر تقسیم کرنا بھی فرض ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ فرض تو ہے، لیکن جیسا نماز روزہ فرض ہے ویسا فرض نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، پڑھیں گے تو اللہ ثواب دیں گے، زندگی میں برکت رہے گی، نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے وراثت کا مال وارثوں کے درمیان قرآن حدیث میں بتائے ہوئے حصوں کے برابر تقسیم نہیں کرتے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر وارثوں کے درمیان قرآن حدیث میں بتائے ہوئے حصوں کو برابر تقسیم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ثواب دیں گے، جنت میں نعمتیں عطا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، جہاں چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء موجود ہے، اس سورت کے اندر اس پارے میں اللہ رب العزت نے کتنے لوگ وارثین ہیں ان تمام کے حقوق بیان کر دیے گئے، کس کا کتنا حق ہے، کس کا کتنا حق ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اور اسی طریقے سے دادا کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، ان تمام لوگوں کے حقوق قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے۔ اور آگے یہ آیتیں ختم ہونے کے بعد 19واں صفحہ شروع ہوتا ہے چوتھے پارے کا، تلک حدود اللہ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو بندہ اللہ کے تجویز کردہ حدود پر قائم رہتا ہے، یعنی وراثت کے مسئلے کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور وہ کیسی جنت ہے، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ ایسی جنت میں اللہ رب العزت اس آدمی کو داخل کریں گے۔ اگر کوئی بندہ قرآن حدیث میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت کے مسئلے پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ اس کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کو ہم کیا کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیں گے۔ جو آدمی عمل کرے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، جو آدمی عمل نہیں کرے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے، جنت سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے مسلمان کے لیے؟ مسلمان کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت نصیب کریں، وہ آدمی جنت کا مستحق بن جائے، اور ناکامی کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی جہنم کا مستحق بن جائے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی بندہ وراثت کے مسئلے کو، وراثت کے حکم کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرے گا تو ہم اس کے لیے جنت دیں گے۔ وراثت کا حکم جو ہے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے گھروں میں جو کہ دیندار گھرانے ہیں، لوگ دیندار ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود بھی وراثت کے مسئلے میں غلطیاں کرتے ہیں، کمی پیشی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس آدمی کے مال میں، وہ آدمی جو بھی مال چھوڑ کے جاتا ہے اس میں 4 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق، جو بھی مر گیا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، یعنی کہ قبر کھودنا اور اسی طریقے سے نہلانا، کفن پہنانا، کفن خریدنا، یہ تمام کام کس کے پیسے سے کریں گے؟ جو آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جس کا انتقال ہو رہا ہے، اسی آدمی کے پیسے سے کریں گے۔ ہاں، خوشی سے کوئی آدمی رشتہ داروں میں محبت میں جو ہے کپڑے کا پیسہ دے دیا، قبر کھودنے کا پیسہ دے دیا، پانی نہلانے غسل دینے والے کو پیسہ دے دیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آج کل ایک رسم چل رہی ہے، کیا ہے، بہن کا انتقال ہو جائے، کپڑا کہاں سے آنا؟ بھائی کے گھر سے آنا ضروری ہے۔ لوگ ضروری سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن جو بتائے، حدیث جو بتائے، صحابہ کی زندگی جو ہمیں بتائی، وہ دین ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو دین نہیں کہتے۔ اور بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس عورت کے گھر والے شرط لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس عورت جو دنیا سے جا رہی ہے، اس کے بھائی موجود ہیں یا اس کے بھائی کے بچے موجود ہیں، تو کپڑا ہر حال میں انہی کے گھر سے آئے گا۔ کپڑا اگر ان کے گھر سے نہیں آتا تو لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، فتنہ فساد ہو جائے گا۔ اور بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ اس حالت میں جس عورت کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے بھائی یا بھائی کے بچوں کے پاس کپڑا خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کی طرف سے، خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں، خصوصاً عورتیں ایسی جو ہیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر عورت کے زندگی میں دین آ گیا
تو نسلیں ہماری ہدایت پا جاتی ہیں. تو عورتوں کے اندر عورتیں جو ہے یہ مسائل کھڑا کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے عورت کا انتقال ہو گیا تو اب کپڑا کون دے گا؟ اس کے بھائی یا بھائی کے بچے دیں گے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کپڑا دینے کی. خود اس عورت کے بچے موجود ہیں. ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے اس کے تجہیز و تکفین کا، غسل کا، قبر کا، کپڑے کا پورا انتظام کس کے پیسے سے ہونا؟ جو آدمی جا رہا ہے دنیا سے اس کے پیسے سے ہونا ہے. یہ اس کا حق ہے. اگر اس کے مال میں اتنا مال نہیں ہے، وہ آدمی اتنا مال چھوڑ کے نہیں گیا، تو اب اس کے بعد وہ ذمہ داری جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے اس کے بچوں پہ آتی ہے کہ اس کے بچے کیا کریں؟ اس کا انتظام کریں. مرنے کے بعد ماں باپ کا پورا مال لے لیتے ہیں اور کپڑا قبر کھودنے کے لیے اور غسل دینے کے لیے پیسہ کوئی دوسرا دینا ہے. کیسا انصاف ہے یہ؟ شریعت جو کہتی ہے اس میں ہمارے لیے سراسر بھلائی ہے، خیر ہے. تو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال میں 4 طرح کے حقوق آتے ہیں. سب سے پہلا حق اس کے تجہیز و تکفین کا، غسل کا، کپڑے کا وغیرہ کا انتظام کرنا. یہ دوسرا حق ہے اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنا. بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، سر پہ بہت سارا قرض رہتا ہے. بچے یہ کوشش نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے باپ کے اوپر، ہمارے بھائی پر، ہمارے بچے پر اتنا قرض ہے، یہ قرض ادا کرنا ضروری ہے. جب تک قرض ادا نہیں ہوگا تب تک اللہ مغفرت نہیں کرتے. یہ حقوق العباد میں ہے. بندوں کا حق اللہ کیسے معاف کریں گے؟ اللہ اپنا حق معاف کریں گے لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتے. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے، باپ اگر قرض لے کر چلا گیا دنیا سے، بچے صاف کہہ دیں گے کہ بھئی ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا بچا ہوا مال بچے لے لیں گے، قرض تو ادا نہیں کریں گے. جب مال لے رہے ہیں وراثت کا تو قرضہ بھی ادا کرنا پڑے گا. ضروری ہے، لازم ذمہ داری ہے. یہ ادا نہیں کرتے، سب سے پہلا جانے والا دنیا سے گنہگار ہوگا. اور دوسرے وہ لوگ جو وارث بن رہے ہیں وہ لوگ گنہگار ہوں گے. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. دوسرا حق یہ ہے. تیسرا حق، اگر دنیا سے جانے والا اپنے مال میں کوئی وصیت کر کے چلا گیا تو وصیت کو پورا کرنا. اور وصیت پورا کرنے میں 2 چیزیں شرط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت جو کر کے جا رہا ہے اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا پورا مال فلاں آدمی کا ہے تو شریعت اس کو بھی قبول نہیں کرتی. شریعت اس کو بھی قبول نہیں کرتی بلکہ 1/3 میں وصیت چلتی ہے. یعنی کہ پورے مال کو 3 حصے کریں گے، اس میں سے 1 حصے میں وصیت چلے گی. پورا مال کا اگر کوئی آدمی وصیت کر کے دنیا سے چلا گیا شریعت اس کو قبول نہیں کرتی. ہر حال میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عمل کرنا پڑے گا. تو پورے مال کو 3 حصے کریں گے اور ان 3 حصے میں سے 1 حصے میں وصیت پورا کریں گے. ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا دنیا سے جاتے جاتے یہ وصیت کر کے چلا گیا کہ بھئی میرا مال یہ ہے، اس میں سے اتنا مال میرے فلانے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اس کو بھی شریعت قبول نہیں کرتی. اس لیے قبول نہیں کرتی کہ ان لوگوں کا حق پہلے سے قرآن میں متعین ہے. یہ لوگ پہلے سے وارث ہیں. اگر ان کے لیے وصیت کریں گے تب بھی ان کو مال ملے گا، نہیں وصیت کریں گے تب بھی ان کو مال ملے گا. تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ وارثین کے اوپر جن کا حق قرآن کے اندر لازم بیان کر دیا گیا ہے ان کے لیے وصیت کام نہیں چلے گی. وصیت کا اگر کوئی آدمی اس طرح وصیت کرے گا تو اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ وصیت 1/3 مال میں اور اس آدمی کے لیے وصیت چلے گی جو آدمی مرنے والے کا رشتہ دار نہ ہو. وارث یعنی
مرنے کے بعد اس کے مال میں کوئی حق اس کا نہ ہو، ایسے آدمی کے لیے وصیت جائز ہے۔ یہ دو چیزیں شرط ہیں۔ اب تین چیزیں ہو گئیں، چوتھا حق ہے کہ ایک تجہیز و تکفین ہو گیا، دوسرا قرض ادا ہو گیا، تیسرا وصیت بھی پوری ہو گئی۔ اب چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ جتنا مال اس کے بعد بچ رہا ہے اس کو وارثین کے درمیان جن کا حق متعین کر دیا گیا ہے شریعت میں، قرآن میں، ان کو ان کا حصہ برابر تقسیم کریں گے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ مرنے والے کے مال میں یہ چار حقوق آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے ان چار حقوق کی تیاری کر کے چلا گیا تو اللہ رب العزت اس کو ثواب میں بہت زیادہ مقدار میں ثواب عطا کریں گے۔ نہیں، اگر اس کو موقع نہیں ملا ان چار چیزوں کی تیاری کا اور اچانک وہ دنیا سے چلا گیا تو ایسی حالت میں بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کیا کریں، ان چار چیزوں کو اپنے باپ، اپنے ماں یا پھر جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے مال میں سے یہ چار کام ضرور کرے۔ اب بہت سارے لوگ، گزشتہ جمعہ میں بھی نے کہا تھا کہ وراثت کے مال میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ بھئی 3-4 بھائی ہیں، ماں باپ جو ہے کسی ایک کے پاس رہتے ہیں، تو ایک بھائی کیا کرتا ہے، ماں باپ کو پالتا ہے، پال کے پورا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں نے ماں باپ کو پالا اس لیے ماں باپ کے مال پر میرا حق ہے۔ شریعت یہ بھی قبول نہیں کرتی۔ ماں باپ کو پالنا پورے بچوں پر حق ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانا پورے بچوں پر ضروری ہے، لیکن کوئی ایک پال کر اور یہ سمجھے کہ اس کے یعنی ہمارے ماں باپ کا پورا مال میرا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لڑکے لے لیتے ہیں، یعنی مرد بچے مل کر اس پورے مال کو قبضہ کر لیتے ہیں، لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریعت میں کہا گیا ہے، حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جن کا حق متعین کر دیا ہے، کوئی بندہ اس کو اس کا حق نہیں دیتا یا اس کے حق کے برابر پورا مکمل نہیں دیتا، کم دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا کریں گے، جنت سے اس کا حق ختم کر دیں گے۔ کوئی آدمی کسی کا حق ختم کر دیتا ہے وراثت سے یا کم دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا حصہ جنت سے ختم کر دیں گے، وہ آدمی جنت کا مستحق نہیں بنے گا۔ اور اللہ رب العزت حدیثوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ایسے وقت میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جو لوگ وراثت کے مال میں ٹال مٹول کرتے ہیں، بچیوں کو اور لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، پورا حق اپنے مال میں ملا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی ان کے ہاتھ میں پھوڑا دے دو، اور پھوڑا دے کر اللہ ان کو حکم دے گا کہ بھئی تم کیا کرو، تحت الثری سے کیا کرنا ہے، تم کو مٹی جمع کرنا ہے۔ اور کب تک مٹی جمع کرنا ہے؟ جب تک کہ پوری انسانیت کا حساب نہ ہو جائے۔ یہ سزا ان کو قیامت کے دن اللہ دیں گے اور کہیں گے کہ جب تک پوری انسانیت کا حساب نہیں ہوتا تب تک تم کو کیا کرنا ہے، مٹی کھود کے مٹی جمع کرنا پڑے گا۔ اب کتنے سال لگیں گے، کتنے ہزار سال، 100 سال، معلوم نہیں، اتنے سال تک ان لوگوں کو مٹی کھود کے، زمین کھود کے مٹی جمع کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ اس کی سزا میں اور اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب تمام لوگوں کا حساب ہو جائے گا، یہاں بھی ان کی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ اب ان کا کیا ہو جائے گا، حساب شروع ہوگا۔ اللہ ایک لڑکی کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائیوں نے تمہارا حق دیا یا نہیں، تمہارے شوہروں نے، تمہارے بیٹوں نے، تمہارے ماں باپ نے تمہارا حق دیا یا نہیں۔ وہ بچیاں کہیں گی کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے شوہروں نے، ہمارے بچوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا،
تو اللہ رب العزت جہنم کا مستحق بنا دیں گے. تو اس لیے کسی کو وراثت سے محروم کرنا یہ ہم جیسے نہیں بلکہ وقت کے نبی اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اختیار نہیں تھا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ وراثت میں جتنے لوگوں کا حق بنتا ہے پورے لوگوں کا امانت داری کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اگر حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا اور جہنم کے مستحق بنیں گے. اب کب تک؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. مشکات شریف کی روایت ہے، آج صبح میں تعلیم کے اندر بھی وہ روایت ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی پوری نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں، حج میں، عمرے میں گزر جائے گی، نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی، لیکن آخری زندگی میں وراثت کے مال میں ٹال مٹول کرے ہوں گے. اللہ رب العزت کیا کریں گے کہ بھئی ان کے نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان کے تمام نیک کاموں کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے پھینک دو. ان کی نیکیوں سے کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا بلکہ ان کو جہنم میں ڈال دو. مشکات شریف کی یہ روایت ہے. آج فضائل اعمال کے اندر یہ روایت تعلیم کے اندر بھی آئی ہے. اتنی سخت وعیدیں ہیں. جس طریقے سے نماز پڑھنے سے اللہ زندگی میں برکت دیں گے، ثواب ملے گا، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، اسی طریقے سے وراثت کے مسئلے پر عمل کرنے سے بھی اللہ مصیبتوں سے بچائیں گے، پریشانیوں سے بچائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں محبت قائم رکھیں گے. آج گھر گھر میں دشمنیاں ہیں، ہر گھر دشمنیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، ہر گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. کیوں؟ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے. اگر ہم ایک دوسرے کا حق مکمل طریقے سے ادا کرتے تو یہ دشمنیاں نہیں ہوتی، یہ جھگڑے نہیں ہوتے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں ملک کے. ہندوستان ہے، ان کا گاؤں ہندوستان ہے، دیوبند کے رہنے والے، لیکن جب ملک تقسیم ہو گیا ہجرت کر کے چلے گئے. ان کے ابا جب انتقال ہونے لگا ان کے ابا کا نام حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جو معرف القرآن لکھے ہیں. قرآن کی تفسیر میں بہت ہی آسان اور بہترین تفسیر معرف القرآن ہے، اردو کے اندر موجود ہے. تو ان کا جب انتقال ہوا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ جو ہیں والد، ان کے حضرت کے والد کو دیکھنے کے لیے آئے. تو اس وقت حضرت جو ہے سفر سے تھک کر آئے تھے، طبیعت بہت زیادہ کمزور تھی، ویسے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. تو ایسی حالت میں ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا کہ جب یعنی کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب بیمار تھے تو ان کے لیے ایک خمیر بول کر ایک کھانا آتا ہے پینے والا، جیسا کہ ہمارے یہاں حریرہ چلتا ہے. تو اس طریقے سے ایک کھانا ہوتا ہے جو کہ انسان کے بدن کو طاقت دیتا ہے. وہ بنا کر ان کے والد صاحب کو دیتے تھے، بنا کر لائے گھر کے لوگ. لیکن والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے استاذ آئے دیکھنے کے لیے، تو استاد صاحب کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا گیا. اب دیکھو کتنا جو ہے احتیاط کا پہلو ہمارے اکابر عمل کرتے تھے، کہ کتنا احتیاط کرتے تھے. کہا کہ بھئی یہ پیالہ جو کھانا ہے، یہ کھانا تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے والد کا ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ پیالہ کھانا وراثت میں آ گیا ہے، اب اس کو میں ہرگز نہیں کھا سکتا. اب علم خاندان ہے، پورے علماء مفتیاں موجود ہیں. تمام لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ پیالہ واقعتاً میرے والد کا ہے اور وراثت میں شامل ہو چکا ہے یہ کھانا، لیکن جتنے وارثین ہیں تمام وارثین بالغ ہیں، عقل مند ہیں، اور تمام کے تمام آپ کو
اپنی طرف سے اجازت دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، آپ کے لیے یہ اجازت ہے کھانے کی. تو حضرت نے کہا ایک اور مسئلہ کہا کہ بھئی تمہارا اجازت دینا صحیح ہے لیکن میرا کھانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وراثت کا مال، جب کوئی مال کسی کے وراثت میں آ جاتا ہے تو وہ آدمی جو کہ وارث نہیں ہے اس کو کسی طرح کا اس مال کو یعنی استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اتنا جو ہے ہمارے اکابر عمل کرتے تھے. آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اپنے بچیوں کے، اپنے بہنوں کا حصہ لے کر کھا جاتے ہیں اور اس کا کوئی حساب بھی نہیں رہتا، اور بچیوں کو ان کا حق نہیں دیتے. اور کتنے گھرانوں میں بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. بچیاں اپنے طرف سے کہہ دیتی ہیں کہ میں جو ہے اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے رہی ہوں، حالانکہ طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ کیا ہے، کوئی بہن اپنے بھائی کا حصہ دینا چاہتی ہے، اپنے بھائی کو اپنا حصہ دینا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وراثت کا مال تقسیم ہو جائے، بہن کا جو حصہ ملنا ہے اس کو دے دیں، اس کے بعد بہن اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو اپنے قبضے میں لے کر پھر واپس کرے. یہ طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی بچی یہ کہہ دے کہ میں میرا حق نہیں لیتی، میں اپنے بھائی کو دے دوں گی، تو شریعت اس کو بھی قبول نہیں کرتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنا جو جتنا بھی جو ہے وراثت کا مال ہے اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علم فرائض سے ایسا دور بھاگیں گے، اس وقت علم فرائض کا مسئلہ بتانے والا کوئی عالم، کوئی مفتی نہیں رہے گا، اور گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. ہر گھر وراثت کے مسئلے میں جھگڑے کا اڈا بن جائے گا. لیکن قیامت تو قائم ہو جائے گی، وہ مسئلہ ان کا کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. تو وہ زمانہ آنے سے پہلے پہلے ہم کو جو ہے ان مسائل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تعلم الفرائض وعلموہ الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا فرائض کا علم سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فرائض کا علم آدھا دین ہے، دین کا آدھا حصہ ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، آدھا حصہ پورے دوسرے کام ہیں، دوسرے طریقے ہیں، دوسری باتیں ہیں. تو اس لیے وراثت کا علم بہت ہی ضروری ہے. وراثت کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اگر کوئی بندہ اس کو معمولی سمجھ کے کھا لیتا ہے اپنے بچیوں کا یا اپنے بھائیوں کا حق، نا انصافی سے، ظلم سے کھا لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور اس سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے اللہ دنیا میں اس کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے. عذاب کیا ملے گا اس کو کہ اس کے مال سے اللہ برکت ختم کر دیں گے، بے چینیاں بڑھ جائیں گی، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، قرض میں ڈوب جائے گا اور اس کو سکون ختم ہو جائے گا. تو یہ تمام جو ہے پریشانیاں وراثت کا مسئلے کو ضروری نہ سمجھنے یا پھر اس پر 100% عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے وراثت کا حکم جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور اس سے انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی، الفتیں پیدا ہوں گی. جب ہم وراثت کا مسئلہ برابر اس کے اوپر عمل کریں گے، بھائیوں کو ان کا حصہ دیں گے، بہنوں کو ان کا حصہ دیں گے، تو ہماری محبت بڑھے گی، خاندان میں ہماری عزت بڑھے گی، اور اللہ رب العزت سکون دیں گے. اور جس آدمی کو ہمارے ذریعے سے خوشی ہوگی وہ آدمی کیا کرے گا؟ ہمارے لیے دعا کرے گا. اور جب وہ آدمی دعا کرے گا تو ہر حال میں اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکت دیں گے، ہمیں سکون عطا کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ہر حال میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل نہیں کریں گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، دیوبند مدرسے کو شروع کرنے والے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے فارغ ہو کے آنے کے بعد حضرت کو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ میرے ابا میرے دادا کا پورا جائیداد، پوری زمین جو ہے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور اپنے چچا کو نہیں دے رہے ہیں. تو حضرت گھر چھوڑ دیے، حضرت کھانا پینا چھوڑ دیے گھر میں. والدہ سے کہا جب تک ابا اپنے جو یعنی کہ دادا کا جو حق ہے، وراثت کا مال ہے، وہ پورے بھائیوں میں برابر تقسیم نہیں کریں گے تب تک گھر میں داخل نہیں ہوتا. حضرت کے ابا نے کہا کہ بھئی ہم نے تم کو عالم بنایا، بڑا جو ہے مفتی بنایا، کس لیے؟
ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے تم جو ہے ماں باپ کے دشمن بن گئے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، تو حضرت کا جواب تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کی بات مانوں گا، ماں باپ کی بات کو ٹھکراؤں گا۔ اللہ جہاں ناراض ہو جائے گا ماں باپ کی بات بھی نہیں مانوں گا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب تک تم برابر تقسیم نہیں کرتے تمہارے گھر کا ایک دانہ نہیں کھاؤں گا۔ تو اتنا جو ہے ضروری ہے، اگر اس مسئلے پر 100% ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے خاندان کے جو جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مسئلے پر 100% عمل کرنے کے اور اس کو ضروری سمجھنے کے، قرآن حدیث میں جیسا فرمایا گیا ہے اسی طریقے سے وراثت کا مال تقسیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نے پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔